حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت رضوان والا واقعہ پیش آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے گئے اور آپ کو روک دیا گیا، عمرہ کرنے سے آپ کو روک دیا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت سیدنا عثمان غنی کو جب مکے میں بھیجا کہ جاؤ انہیں جا کر کہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے، تو ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا اے عثمان، ہم تیرے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ پیچھے سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، وہاں پہنچ گئے ہیں مکے میں اور وہاں عمرہ کر لیں گے، طواف کر لیں گے، ہمارا رہ گیا۔ قربان نہ جائیں آقا کی محبت پر، آقا نے فرمایا ہو نہیں سکتا میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر جائے۔ اور ادھر عثمان غنی کی محبت کا عالم یہ ہے، آپ نے فرمایا، ایک روایت میں موجود ہے، آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے، میں 1 سال بھی مکے میں رہوں میں پھر بھی مصطفیٰ کے بغیر عمرہ کرنے نہیں آؤں گا، پھر بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، مجھے حضور کے ساتھ ہی عمرہ کرنا، مجھے آقا علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام کے بغیر انہوں نے عمرہ نہیں کیا، اور یہ آقا کو اتنی ادائیں پسند آ رہی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بیعت لینا شروع کر دی۔ صحابہ کرام سے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم یہاں پر عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے ان سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور پھر ایک ہاتھ اوپر رکھا، فرمایا یہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے اور اوپر والا عثمان کا ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا، اور قربان نہ جائیں آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور رب فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، اس جملے کو سنے تو سبحان اللہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا، اور رب کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رب کا ہے۔ گویا کہ آقا کہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور رب کہے حبیب یہ ہاتھ آپ کا نہیں، ہاتھ رب کا ہے، یہ ہاتھ رب کا ہے۔ اتنی عظمتوں اور شانوں اور رفتوں کے مالک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے آپ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے بہتر عثمان کا ہاتھ تھا، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی عظمت میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار آپ کے فضائل بیان کیے اور بے شمار فضیلتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، اور جو فضیلت کی ترتیب ہے صحابہ کرام میں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے زمانے میں کہا کرتے تھے، ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہنے کا۔ کیا رواج تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے ابوبکر، عمر، عثمان و علی، ہماری یہ ترتیب تھی کہ ہم یہاں یہ کیا کرتے تھے، ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، مطلب یہ کہ یہی خلافت ہے، یہی فضیلت ہے اور یہی افضلیت ہے صحابہ کرام کی ترتیب کے اندر، کہ پہلے کس کا نمبر ہے، پھر کس کا نمبر ہے، پھر کس کا نمبر ہے، اس ترتیب سے۔ اور حضرت ابو اسحاق اور دیگر لوگوں نے بتایا، بے شمار باتیں میرے پاس بتانے کے لیے ہیں، لیکن یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ شیخ ابو جعفر کلینی اہل تشیع کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور کتاب روضہ نام فروع کافی اس کتاب کے اندر موجود ہے، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 326 پر موجود ہے۔ عمرہ حدیبیہ یعنی جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی مشرکین کے پاس گئے تھے، حضرت عثمان غنی مشرکین کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر انہیں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں طواف کرنے دو۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے حضرت عثمان غنی گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، اب یہ میں بڑی واضح لفظوں میں اہل تشیع کی کتاب ہے، کتاب الروضہ، اس کے اندر سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی مشرکین کے لشکر میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر حضرت عثمان غنی کی بیعت لی، اور مسلمانوں نے کہا عثمان کے لیے خوشی ہو
عثمان بڑا خوش نصیب ہے، بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی اور احرام کھول دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ کر جائے۔ بعد میں جب حضرت عثمان غنی آئے، حضرت سیدنا عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا؟ یہ اہل تصحیح کی کتاب الروضہ کے اندر لکھا لفظ میں پڑھ رہا ہوں، لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا میں بیت اللہ کا طواف کیسے کرتا حالانکہ اللہ کے حبیب نے ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، میں نے انہی کے ساتھ ہی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا اور آپ سے عقیدت کا عالم یہ تھا۔